والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أكرمين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام خالق جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ پہلا جو دہا گزرا وہ رحمتوں والا دہا رخصت ہو چکا، دوسرا عشرہ مغفرت کا وہ بھی رخصت ہو چکا، اب تیسرا دہا جو دوزخ سے نجات کا ہے، دوزخ سے آزادی کا ہے، اس کے بھی چند ہی ایام باقی رہ گئے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ رحمتوں والا اور برکتوں نعمتوں والا مہینہ بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ یقیناً یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، عذاب سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو ماہ رمضان کا مہینہ اور سورہ اخلاص اللہ احد کا سورہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اس ماہ مقدس کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے آقا دولہا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں آخری زمانے میں ایک امت کو پیدا کروں گا جسے دو اندھیروں سے بچنے کے لیے دو روشنیاں عطا کروں گا۔ پہلا اندھیرا قبر کا اندھیرا ہے، اس سے بچنے کے لیے قرآن عطا کروں گا، اور دوسرا اندھیرا حشر کے دن کا اندھیرا ہے، اس سے بچنے کے لیے رمضان عطا کروں گا۔ تو حاضرین کرام، جس طرح احادیث مبارکہ میں اس ماہ مبارک کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا، اور جہاں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کی اہمیتوں کا ذکر فرمایا کہ اس میں عبادت کے عوض کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، ہر ایک کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر حضور پاک علیہ السلام کا یہ عمل مبارک تھا کہ جیسے جیسے ماہ رمضان کے ایام گزرتے جاتے اور جب آخری عشرہ آ جایا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے اور خوب کثرت سے عبادتوں کا اہتمام فرمایا کرتے، خوب تلاوت کا اہتمام فرمایا کرتے، خوب ذکر و اذکار کا اہتمام فرمایا کرتے۔ اور حاضرین کرام، اگر ہم اس حدیث مبارکہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے، پھر ہم اپنے آپ پر غور کریں گے، اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں گے، تو ہمارے پاس حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو مساجد میں لوگوں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے، کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اتنی تعداد ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی جگہ کی
مشکل اور دشواری پیش آتی ہے، مسجد اپنی تن دامنی کا شکوہ کرنے لگتی ہے، لیکن جیسے جیسے ماہ رمضان کے ایام گزرتے جاتے ہیں، ماہ رمضان کے دن گزرتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو مسجد پہلے رمضان کے موقع پر اپنی تن دامنی کا شکوہ کر رہی تھی، اب وہی اللہ کا گھر اپنے مصلیوں سے انتظار کر رہا ہے، اپنے آپ کو آباد کرنے والوں کا انتظار کر رہا ہے۔ حاضرین کرام، چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے جیسے ماہ رمضان کے دن گزرتے جاتے ہیں، ایام گزرتے جاتے ہیں، ویسے ویسے مسجدوں میں اور اضافہ مصلیوں کا ہوتا چلا جائے، اور لوگ عبادت کی طرف راغب ہو جائیں، اور لوگ قرآن مجید کی تلاوت کی طرف راغب ہو جائیں۔ لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ماہ رمضان کے ایام گزرتے ہیں تو ہم نے مسجدوں کو خالی کر دیا اور بازاروں کو آباد کر دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا اور بازاروں کو زینت عطا فرما دی۔ گویا یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان عبادت کے لیے نہیں بلکہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان عبادت کے لیے نہیں بلکہ خرید و فروخت کا مہینہ ہے، عید کی تیاری کرنے کا مہینہ ہے۔ حاضرین کرام، یاد رکھیں، عید کی خوشی کے وہی لوگ حقدار ہیں جنہوں نے ماہ رمضان کی صحیح قدردانی کی ہے، اس میں عبادتوں کا اہتمام کیا ہے، اس میں تلاوت قرآن کا اہتمام کیا ہے۔ وہی لوگ ماہ رمضان کی خوشی کے حقدار ہیں، عید کے دن خوشی منانے کے حقدار ہیں جنہوں نے 5 وقتہ نمازیں با جماعت ادا کی ہے، نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا فرمایا ہے۔ اور پھر اگر آپ نظر ڈالیں گے تو ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک طرف مسجد میں اذان ہوتی ہے اور دوسری طرف لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی خرید و فروخت میں مصروف ہے۔ اور آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، کئی حضرات نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہمارے ہی شہر کے علاقے کوڑی بولے میں ایک مسجد ہے، کل کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اس مسجد میں عشاء کی نماز ہو رہی ہے، پڑھانے والے امام صاحب موجود ہے، پیچھے مؤذن صاحب موجود ہے اور ایک مصلی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ عشاء کی نماز کا حال ہے۔ تو ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ماہ رمضان جیسے مہینے میں بھی 3 مصلی تک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، جماعت بنانے کے لیے 3 مصلی تک موجود نہیں ہے۔ کیا یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ ہے؟ کیا یہ اسلامی تعلیمات ہے؟ کیا یہ رمضان خوشیاں منانے کا طریقہ ہے؟ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے؟ حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مسجدیں ہر روز رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے بددعا کرتی ہے جو مسجد کو ویران کر دیتے ہیں، مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ ہر روز مسجد اللہ کی بارگاہ میں یہ بددعا کرتی ہے کہ مولا جس نے مجھے ویران کر دیا تو اس کی زندگی کو ویران کر دے، مولا جس نے مجھے تنہا چھوڑ دیا مولا تو اس کے گھر میں تنہائی کو پیدا کر دے، مولا تو اس کی زندگی کو تنہائی میں مبتلا فرما دے۔ اور جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی مسجد ہر روز یہ دعا کرتی ہے کہ مولا جس نے مجھے آباد کیا تو اس کی زندگیوں کو آباد فرما دے، ان کے گھروں کو آباد فرما دے، ان کے گھر والوں کی تمام کی زندگیوں کو آباد فرما دے۔ حاضرین کرام، یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ماہ رمضان جیسے مہینے میں بھی ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے تو پھر ہمیں حضور کی اس وعید پر غور کرنا چاہیے جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی امان ماہ رمضان کی قدردانی میں موجود ہے۔ جب تک میری امت ماہ رمضان کی قدر کرتی رہے گی تو وہ کامیاب رہے گی، سرخرو رہے گی، سر بلند رہے گی۔ اور جس دن سے انہوں نے ماہ رمضان کی قدردانی کو چھوڑ دیا، ماہ رمضان میں عبادت کرنا چھوڑ دیا، اسی دن سے ذلت اور رسوائی کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا، انہیں ہر طرح سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو حاضرین کرام، آج ہمارا معاملہ، ہمارا کردار، ہمارا عمل ایسا ہی ہے جس سے ماہ رمضان ہم سے ناراض ہو کر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ماہ رمضان ہم سے ناخوش ہو کر جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ جس کے لیے حضرت جبریل امین نے بددعا فرمائی کہ جب
حضور منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے جب سیڑھی پر قدم رکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ صحابہ نے جب اس معاملے کے بارے میں پوچھا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے اس شخص کے لیے بد دعا کی، جبریل نے اس شخص کے لیے بد دعا کی جو رمضان کو پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروائے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ تو حاضرین کرام غور فرمائیں کہ یہ کتنی بڑی سخت وعید ہے کہ وہ آقا جن کو طائف کے بازاروں میں پتھروں سے مار لہولہان کر دیا گیا، آپ کے جسم اطہر پر اونٹ کی اوجھڑی کو لا کے رکھ دیا گیا، جب نماز ادا فرماتے تو وزن پتھر آپ کے جسم مبارک پر رکھ دیا جاتا، ہر طرح کی تکالیف میں مبتلا کیا گیا، ہر طرح کی اذیتیں میرے آقا کو پہنچائی گئی، لیکن وہ کریم آقا انہوں نے کبھی ہمارے لیے دعا نہیں فرمائی۔ جب طائف کے موقع آیا تو پتھروں سے مار کر جب آپ کو لہولہان کر دیا گیا، جس میں مبارک سے خون بہ رہا تھا، تو ان ظالموں کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ حضور پر غشی کا عالم طاری ہوا اور حضور زمین پر بیٹھ گئے۔ تو ان بدبختوں نے حضور کے ساتھ ایسی بدبختی کا مظاہرہ کیا کہ دو طرف سے ہاتھوں کو پکڑ کر آپ کو اٹھایا گیا اور پھر آپ کی مبارک پنڈلیوں پر پتھروں سے مارا گیا، پھر آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جلال آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ روح الامین کو پیارے آقا کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے، تمہاری مرضی کیا ہے، اس وقت آپ کیا حکم دینا چاہتے ہیں۔ حضرت جبریل بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام فرما رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان طائف والوں کو پیس کر رکھ دیا جائے گا، انہیں تباہ و تاراج کر دیا جائے گا، انہیں نیز کو نابود کر دیا جائے گا، لیکن میرے وہ کریم آقا جن کے جسم مبارک سے خون بہ رہا تھا، جن کے جسم میں کھڑے ہونے کی طاقت بھی موجود نہ تھی، وہ کریم آقا نے اس وقت بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں کسے کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہوں، کسی کو کیسے اذیت پہنچا سکتا ہوں، کسی کے لیے زحمت کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہوں، اگر یہ نہیں تو ان کی اولاد لے کر آئے گی۔ تو وہ آقا جو ایسی کیفیت میں بھی، ان کمزوری کے لمحات میں بھی، ان تکالیف کے لمحات میں بھی ہمارے لیے انہوں نے بد دعا نہیں فرمائی، لیکن جب موقع ماہ رمضان المبارک کی قدردانی کا آتا ہے، جب بات ماہ رمضان کی اہمیت کی آتی ہے، تو جبریل بد دعا کر رہے ہیں اور اس پر پیارے آقا آمین فرما رہے ہیں، پیارے آقا آمین کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جو ماہ رمضان میں بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات میں اب بھی مبتلا ہے، ان لوگوں کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے انجام کی فکر کریں، اپنے آخرت کی فکر کریں، اور اب بھی اللہ نے وقت دیا ہے، جو بھی ماہ رمضان کے ایام بچے ہوئے ہیں، اگر اس میں بھی ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے حبیب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کے قدردانوں میں شامل کر سکتا ہے۔ اور پھر ماہ رمضان کی فضیلتیں ایسی ہے کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالی ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ میں گنہگاروں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے، گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالی بخشش عطا فرماتا ہے۔ اور جیسے جیسے ماہ رمضان کے ایام گزرتے چلے جاتے ہیں، اتنی ہی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی دوزخیوں کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور پھر جب شب قدر کا موقع آتا ہے تو اس رات بھی اللہ تبارک و تعالی چاند رات سے لے کر پہلی رمضان سے لے کر شب قدر تک جتنی تعداد میں لوگوں کو اللہ نے دوزخ سے نجات عطا فرمائی ہے، اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالی اتنی تعداد میں دوزخیوں کو نجات عطا فرماتا ہے، دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو ماہ رمضان کے جو بھی ایام چل رہے ہیں، یہ
ہمارے لیے بڑے ہی بہترین ایام ہیں، بہترین مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ ہم نے رحمت والے عشرے میں جو غفلتیں برتی ہے، مغفرت والے عشرے میں ہم نے جو لاپرواہیاں کوتاہیاں کی ہے، اگر اب بھی اس ایام میں یہ آخری عشرے میں ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکانے والے ہو جائیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ماہ رمضان کے بخشش پانے والوں میں شامل فرمائے گا۔ ماہ رمضان میں دوزخ سے نجات حاصل کرنے والوں میں اللہ تبارک و تعالی شامل فرمائے گا۔ اور حاضرین کرام، آج اگر آپ لوگوں سے سوال کریں گے کہ بھائی تم نے بازاروں کو کیوں آباد کر دیا ہے، بازاروں میں کیوں رونقیں تم نے جمع کر کے رکھی ہے، تو یہی جملہ ہر ایک سے آپ کو ملے گا، یہی جواب ہر ایک سے ملے گا کہ ہم عید کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، عید کے لیے ہم کپڑے خریدنے میں مصروف ہیں، ہم عید کے دن کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو حاضرین کرام، یقیناً عید کی تیاری کرنی چاہیے، عید کی خوشی منانی چاہیے، لیکن اگر ہم صرف اپنے جسموں کو سنواریں گے، کپڑوں کے ذریعے اپنے جسموں کو سنواریں گے اور خوبصورت نظر آنے کی کوشش کریں گے تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خبر کے اندر کے کیڑوں سے آپ محفوظ ہو جائیں، خبر کے عذاب سے آپ محفوظ ہو جائیں، موت کی سختی سے آپ محفوظ ہو جائیں، حشر کے دن کی ذلت سے محفوظ ہو جائیں، تو آپ کو چاہیے کہ ماہ رمضان کی قدردانی کریں، اس میں عبادتوں کا اہتمام کریں، اس میں اللہ کی تسبیح و تحلیل کا اہتمام کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی موت کی سختی سے بھی محفوظ فرمائے گا، قبر کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے گا، اور حشر کے دن کی ذلت و رسوائی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اور پھر ماہ رمضان کے قدردانوں کا یہ معاملہ ہوگا، روزے داروں کا یہ انعام اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا کہ جب میدان محشر ہوگا، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنی پریشانی میں مبتلا ہوگا، ایسے وقت میں روزے داروں کے لیے، ماہ رمضان کے قدردانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو حکم فرمائے گا کہ اے ملائکہ، ان لوگوں نے، میرے ان بندوں نے دنیا میں میرے لیے اپنی بھوک کو روک دیا، اپنی پیاس کو روک دیا، اپنی نفسانی خواہشات کو روک دیا، مجھے راضی کرنے کے لیے رات رات بھر عبادت کرتے رہے، مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے مسجدوں کو آباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے فرمائے گا کہ تم ان کے حساب کتاب کی فکر نہ کرو، بلکہ یہیں سے ان کی مہمان نوازی کا انتظام کرو، ان کے لیے جنت کے میوے ان کی خدمت میں پیش کرو، جنت کے کھانے ان کی خدمت میں پیش کرو۔ تو حاضرین کرام، یہ انعام ان لوگوں کے لیے ہے جو ماہ رمضان کی قدردانی کرتے ہیں، ماہ رمضان میں روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ اس کے حبیب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو راتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان راتوں میں حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ شب قدر ایسی بابرکت رات ہے، ایسی عظمت والی رات ہے جس کے تعلق سے قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ جانتے ہو کہ قدر والی رات کیا ہے، وہ رات ایسی برکت والی رات ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور پھر وہ رات ایسی عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، اور پھر وہ رات ایسی عظمت اور شان رکھنے والی ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس رات میں حضرت جبریل امین فرشتوں کی جماعت کو لے کر روئے زمین پر آتے ہیں، ہر عبادت کرنے والے کی عبادت کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں، ہر عبادت گزار کو سلام کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ صبح فجر تک جاری رہتا ہے، طلوع فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور روایات میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہے ان کی عمریں بڑی طویل تھی، اللہ نے انہیں بڑی لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی ہیں، کوئی 1000 سال تک جیا، کوئی 1200 سال تک زندہ رہا، کوئی 1500 سال تک زندہ رہا، کوئی 2000 سال تک زندہ رہا۔ یا رسول اللہ ہم خیر امت ہیں، خیر امت ہونے کے باوجود ہماری عمریں بڑی ہی کم ہیں، ہماری عمریں بڑی ہی کم ہیں، اور وہ لوگ ہم سے عبادت میں سبقت لے جائیں گے، وہ ہم سے عبادت میں آگے بڑھ جائیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو تحفے کے طور پر شب قدر کی رات عطا فرمائی ہے۔ وہ رات جس میں اگر کوئی بندہ عبادت کر لے، اگر کسی بندے کو وہ رات زندگی میں نصیب ہو جائے تو 1000 مہینوں کی راتوں سے بڑھ کر عبادت کرنے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب نیکیوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو حاضرین کرام ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے جتنے بھی ایام بچے ہوئے ہیں اس میں بجائے بازاروں کو آباد کرنے کے، بجائے بازاروں کی رونق بننے کے، مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں کہ جو بندہ خدا کے سامنے نہیں جھکتا تو اسے ہر ایک کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، ہر ایک کے سامنے اپنے سر کو جھکانا پڑتا ہے، اپنی ضروریات کو بیان کرنا پڑتا ہے، اور جو بندہ خدا کے سامنے جھکتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غیب سے ساری ضروریات کو پورا فرماتے ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کی قدردانی کرتے ہوئے اس میں کثرت سے عبادتوں کا اہتمام کریں، بجائے مسجدوں کو ویران کرنے کے جتنا ہو سکے اپنا وقت مسجد میں گزاریں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزاریں، اس کے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے گزارے، اور احادیث مبارک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے یہ انعام کا ذکر فرمایا ہے، انہیں یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے جو ماہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ماہ رمضان میں جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے ہیں، ان کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ماہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اسے دوزخ سے اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان عطا فرما دیتے ہیں۔ تو حاضرین اکرام یہ دنیا کی زندگی بڑی ہی مختصر ہے، آج نہیں تو کل ہمیں اسے چھوڑ کر جانا ہے، اس دنیا سے کوئی کسی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں ہوا۔ کئی ایسے حضرات ہیں جن سے ہم نے کل ملاقات کی اور آج وہ خبر کے تاریخ گڑھے میں لیٹے ہوئے ہیں، اپنی اپنی خبروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ حاضرین اکرام ہمارے محلے ہی کا خود واقعہ ہے، مسجد ہی کے قریب ایک صاحب موجود ہے، 2-3 دن پہلے ہی ان کا انتقال ہوا، طبیعت بالکل درست تھی، صحت مند ہے، سحری کرنے کے لیے اپنے گھر میں جا رہے ہیں، سیڑھی چڑھتے چڑھتے وامٹنگ الٹی خیر ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہوئے آپ اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاتے ہیں کہ طبیعت مجھے ذرا خراب محسوس ہو رہی ہے، ناسازی مجھے محسوس ہو رہی ہے، یہ کہتے ہوئے جب بستر پر لیٹتے ہیں تو ان کی روح نفس سے سوئی سے پرواز کر جاتی ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو حاضرین کرام موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کس حال میں کس وقت میں آ جائے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اگر یہی موت اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئے، خدا کو یاد کرتے ہوئے آئے، اس کے کلام کی تلاوت کرتے ہوئے آئے، اس کے حبیب کا ذکر کرتے ہوئے آئے، تو یقیناً یہ موت ہماری کامیابی کی موت ہوگی، یقیناً یہ موت ہمارے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، اللہ اس کے حبیب کو راضی کرنے کا بھی ذریعہ بن سکتی ہے۔ انڈونیشیا کا واقعہ ہے کہ شب قدر کے موقع پر ایک بہت بڑا جلسہ کا اہتمام کیا گیا، بہت بڑا پروگرام وہاں پر اس کا انعقاد کیا گیا، اور جب قاری قرآن کو قرآن کی تلاوت کے لیے بلایا گیا تو حال یہ تھا کہ وہ قاری قرآن ایسے بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، انڈونیشیا کے بہت مشہور قاری تھے، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے اسٹیج پر آ کر بیٹھے اور سورہ ملک کی تلاوت انہوں نے
تلاوت کرنا شروع کیا، اللہ کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں اس کے کلام اللہ کی آیتوں کی تلاوت شروع کی کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلی ہی تھے کہ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ تو آپ غور کریں کہ ایسی موت جو اللہ کے قرآن کی کلام کی تلاوت کرتے ہوئے آئے تو وہ موت بڑی کامیابی کی موت ہے، وہ موت بڑی ہی کامیابی اور نجات والی موت ہے۔ اور غور کریں کہ یہی موت اگر ہم بازاروں کو آباد کرتے ہوئے آئے گی، خرید و فروخت کرتے ہوئے آئے گی، روڈوں پر حادثات کے ذریعے آئے گی، تو پھر یہ کامیابی والی موت نہیں کہلائے گی، اللہ کو راضی کرنے والی موت نہیں کہلائے گی۔ تو میرے بھائیوں، آپ کی بارگاہ میں میری درد مندانہ اپیل ہے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کئی ایسے نوجوان ہیں جب ہم فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکل کر مسجد کو آتے ہیں تو کئی ایسے نوجوان ہیں جو پان شاپوں کے پاس، پان ڈبوں کے پاس کھڑے ہوئے سے اپنی بے حیائی میں مبتلا ہے، ماہ رمضان کی بے قدری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نوجوان لوگوں کی حالت یہ ہے، حاضرین کرام، ماہ رمضان کی قدردانی نہیں کریں گے تو پھر ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر ایک کے سامنے اپنے سروں کو جا کر جھکانا پڑے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کے حبیب کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو جائے گا، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہم سے خوش ہو کر رخصت ہو جائے گا، تو پھر ہماری آنے والی زندگی بھی کامیاب ہے، خبر کا حال بھی ہمارا کامیاب ہے، اور حشر کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتوں والی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ جو بھی ماہ رمضان کے ایام بچے ہوئے ہیں، میری آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ بجائے بازاروں کو آباد کرنے کے اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ اس کے حبیب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوتوں میں اپنے وقت کو گزارنے کی کوشش کریں، پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اور درود و سلام ایسی عظمت والی چیز ہے، اگر بندہ اسے کام لیتا ہے، اس کی پابندی کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین دنیا اور آخرت کی سرفرازیاں عطا فرماتا ہے، اسے بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ کے دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں، اگر آپ درود کے پابند ہو جائیں گے تو زندگی کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے، سارے غم ختم ہو جائیں گے، ساری فکریں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو کسی کے سامنے اپنی ضروریات بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس کی زبان پر اللہ اور اس کے حبیب کا نام آ جاتا ہے، اگر کوئی بندہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتا ہے، حتیٰ کہ سمندروں میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ تو میں بھی آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کے جتنے بھی دن بچے ہوئے ہیں اس کی قدردانی کریں، مسجدوں کو آباد رکھیں، 5 وقتہ نمازیں با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، اور تراویح کی نماز کو بھی جماعت سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تراویح کا موقع پھر ہمیں دوبارہ ملنے والا نہیں ہے، صرف یہ ماہ رمضان میں ایک مرتبہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ اگر آپ ماہ رمضان کے بعد 11 مہینوں تک کی تراویح کی نماز پڑھنا چاہیں گے تو آپ کو اس کی اجازت شریعت سے ملنے والی نہیں ہے، آپ اس کا اہتمام نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ موقع سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اگر اس میں بھی ہم ناقدری کریں گے، احتیاط نہیں کرتے ہیں، با جماعت نماز ادا نہیں کریں گے، تو پھر حاضرین کرام ہم اپنی ذلت اور رسوائی کے خود ذمہ دار ہوں گے، ہم خود اپنے آپ کو مصیبتوں اور تکالیف کے غار میں ڈھکیلنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اس کا حبیب آپ سے راضی ہو جائے، دین دنیا آخرت کی بھلائیاں آپ کو مل جائے، ہر طرح کی آرائش اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، تو اس کے لیے بس یہی اہتمام کہ ماہ رمضان میں کثرت سے عبادت کرنے کی کوشش کریں، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اس کے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں، اور دیکھ رہے
میں یہ بھی آتا ہے کہ جب شب قدر کی 27 کی شب آتی ہے تو پھر سے مسجد اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کرتی ہے، مسجد مصلیوں سے بھر جایا کرتی ہے، اور جیسے ہی عشاء کی نماز ہوتی ہے تو پھر سے مسجد اپنی ویرانی کا ذکر کرنے لگتی ہے، اپنے آپ کو تنہا اور ویران پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو حاضرین کرام، ہم رمضان کے بندے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہم رمضانی نہیں بلکہ رحمانی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان میں بھی عبادت کریں اور ماہ رمضان کے بعد بھی عبادت کا اہتمام کریں، اور شب قدر کے موقع پر صرف عشاء کی نماز پڑھ لینے سے یہ ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، بلکہ شب قدر کی رات میں ساری رات حضور نے عبادت کرنے کا اہتمام فرمایا ہے، عبادت کرنے کی ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے، شریعت مطہرہ سے ساری رات ذکر و اذکار کرنے کے دلائل ہمیں ملتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کی قدردانی کرتے ہوئے شب قدر کی رات میں خصوصاً کثرت سے عبادت کا اہتمام کریں۔ بازاروں کو آباد کرنے کے بجائے اگر ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو یقیناً اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو آباد فرمائے گا، ہماری زندگیوں کو آباد فرمائے گا، ہماری زندگی میں آنے والے سارے مسائل کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دے گا، ہر طرح کی خوشیاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ماہ رمضان المبارک کے جتنے بھی ایام بچے ہوئے ہیں اس میں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بنائے، اس کے حبیب کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ شوق و ذوق کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔